اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہشتم میٹرک کی آج اردو کی کلاس میں ہم پڑھیں گے نظم حمد کے بارے میں۔ نظم حمد جیسے کہ آپ جانتے ہیں دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس نظم حمد میں بھی شاعر جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نہ ہوتا تو اس دنیا میں کچھ نہ ہوتا، اس کائنات میں کچھ نہ ہوتا، کیونکہ جو بھی کچھ ہے، جیسا بھی کچھ ہے، سب تیرا ہی تخلیق کیا ہوا ہے اور تیرا ہی مرہون منت ہے۔ مزید فرماتے ہیں شاعر کہ اللہ تعالیٰ تیرا ذات کا تصور کرنا بھی انسانی عقل سے ماورا ہے، کسی انسانی عقل اور خیال میں اتنی طاقت نہیں کہ تیرا تصور بھی کر سکے۔ اور شاعر فرماتے ہیں کہ جیسے آسمان کو شاعر نے ایک خوبصورت چھت سے تشبیہ دی ہے کہ جس نے سارے عالم کو ڈھانپ رکھا ہے، اور اس چھت میں یعنی آسمان میں جگہ جگہ ستارے چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، جو کہ گویا ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ بغیر تیل کے چراغ جل رہے ہوں، اور یہ سب یقیناً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت کے تماشے ہیں، کھیل ہیں، اور وہی ان سب کو تخلیق کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی میں اتنی سکت نہیں۔ آگے جا کے شاعر ان چاند ستاروں کو قیمتی جواہرات سے تشبیہ دیتے ہیں جو کہ گویا بکھرے پڑے ہیں آسمان پر، اور زمین سے بھی ان میں بہت سے اتنے بڑے ہیں کہ وہ گویا زمین سے بھی بہت زیادہ بڑے ہیں۔ آپ بچوں یہ سوچتے ہوں گے آسمان پہ یہ ستارے ٹکے ہوئے کیسے ہیں، کون سی طاقت ہے جو ان کو روکے ہوئے؟ یقیناً وہ طاقت اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس طریقے سے باندھ رکھا ہے جیسے گویا ایک دوسرے کے ساتھ سخت زنجیر سے بندھے ہیں، اپنی جگہ سے ادھر ادھر سرکتے نہیں، گرتے نہیں، ایک جگہ قائم رہتے ہیں۔ اور وہ زنجیر کیا ہے؟ ان کی آپس کی قوت، آپس کی جو کشش ہے، اور اس میں کوئی خلل نہیں ہوتا، کوئی خرابی نہیں ہوتی، کوئی اس میں اضافہ یا کمی نہیں ہوتی، جیسا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ اسی طریقے سے قائم و دائم رہتے ہیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ سب اس طرح ممکن ہے کہ ان سب کا بنانے والا استاد یا ہنرمند صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اب ہم نظم حمد کے کچھ الفاظ معنی پڑھیں گے۔ آئین ایجاد، بننے کا اصول یا تخلیق کا قاعدہ۔ بن تیل معنی بغیر تیل کے۔ باہم معنی آپس میں۔ بیشی کمی سے مراد ہے اضافہ اور کمی۔ تصور کا مطلب ہے دھیان یا خیال۔ تقدیر کے معنی ہے قسمت یا قدرت کے اصول۔ سکت معنی طاقت۔ عالم معنی دنیا۔ مزید الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ کلیات یعنی کل کی جمع۔ عام طور پہ کسی شاعر کے کلام کو کلیات کہا جاتا ہے جو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ کھپت کے معنی ہوتے ہیں استعمال میں آ جانا۔ کھیل کے معنی معمولی کام، آسان کام۔ کشش باہمی یعنی آپس میں جوڑے رکھنے کی طاقت۔ مجال کے معنی ہمت۔ محال کے معنی ہے ناممکن۔ خلل کے معنی ہے خرابی۔ لال و گوہر معنی قیمتی پتھر یا جواہرات۔ نظم حمد کا مرکزی خیال آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اس کو غور سے پڑھیے گا اور اس کو اپنی کاپی میں اتاریے گا اور اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں خلاصے کے نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں جس کی مدد سے آپ خلاصہ لکھتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں آتا ہے حوالہ نظم و شاعر، یعنی اس نظم کا نام اور اس کے شاعر کا نام بتائیں گے پہلے آپ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کریں گے، پھر آپ آسمان کی خوبیاں اور چھت سے تشبیہ دینے پر اظہار خیال کریں گے، اس کے بعد اللہ کی ذات کا تصور کرنا محال ہے، اس بات پر روشنی ڈالیں گے، جگمگاتے ہوئے ستاروں کی تعریف بیان کی جائے گی، اس کے بعد بغیر تیل کے روشن ستارے کس طریقے سے شاعر اس تشبیہ کو استعمال کر رہے ہیں اس پہ تھوڑی وضاحت کریں گے، ستاروں کی قیمتی جواہرات سے تشبیہ دینا اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری، ان تمام باتوں پر اپنے الفاظ میں آپ وضاحت پیش کریں گے تو آپ کے سامنے یقیناً ایک بہترین خلاصہ ترتیب پا جائے گا، اور ان سب کو آپ اپنے کاپی میں کام کو اتار لیجیے گا تاکہ امتحانوں کے دنوں میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے اور آپ کے پاس پورا ایک ریکارڈ مرتب ہوا موجود ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس سبق میں پڑھایا گیا تمام کام آپ کو ذہن نشین ہو گیا ہوگا اور اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی مشکل ہو، کوئی پرابلم ہو تو انشاءاللہ اپنی لائیو سیشن میں، لائیو کلاس میں اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔